مجھے اپنی زندگی میں آج ایک چیز کی تمنا ہے، یا رب، بس جس کی آنکھیں یہ پڑھ رہی ہیں اس کا دامن سدا خوشیوں سے بھرا رکھنا۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ مصروف زندگی میں نماز پڑھنا دشوار ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھنے سے دشوار زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، منافع آپ کو حیران کر دے گا۔ حشر کے دن تو تمہارا جسم بھی تمہارے خلاف بولے گا۔ پھر یہ وفاداری کس میں ڈھونڈ رہے ہو؟ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے۔ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بنا جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ بہترین صبح وہی ہے جو اپنے رب کے نام سے شروع کی جائے۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے، لیکن جاتا چیونٹی کی پیٹھ پر ہے۔ مگر جاتے جاتے بہت سے مطلب پرست اور فضول لوگوں کو بیٹھا کر لے جاتا ہے۔ تم اپنے دشمنوں کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان دانتوں کے درمیان رہتی ہے، جو ملتی سب سے ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے اب جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، مگر ہم گنتی صرف اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، گھر میں رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو تم۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنوائے سکون نہیں پائے گا۔ زندگی میں 2 چیزیں یاد رکھیں: جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی شفاف نہیں ہو سکتی جتنا شفاف وہ دل ہے جس پر قابض اللہ کی محبت ہے۔ اے میرے محترم والدین، آپ کے پسینے کا ہر قطرہ جو ہمیں پالنے میں لگا، دعا ہے کہ جنت میں آپ کے لیے رحمتوں والی نورانی ندی بن جائے۔ آمین سم آمین۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کرنے کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کے نظروں میں۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائیں تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں رزق بڑھنے کا ایک ہی قانون ہے: جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ زندگی شروع ہوتی ہے رشتوں سے، رشتے شروع ہوتے ہیں پیار سے، پیار شروع ہوتا ہے اپنوں سے، اور اپنے شروع ہوتے ہیں اب سے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ لڑکی جہیز میں تربیت لے کر آئے اور مرد حق مہر میں عزت دے تو بہترین گھر تشکیل پا سکتا ہے۔ یا اللہ، جو بچیاں شادی کی منتظر ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب مہیا فرما۔ جو اپنے سسرال میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔
اور سب کے نصیب اچھے کر دے، آمین۔ زندگی خوبصورت نہیں، بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ کسی مسئلے کو اجازت نہ دیں کہ وہ روگ بن جائے۔ مسائل کو حل کرنا سیکھیں اور زندگی کو شاندار بنائیں۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ مجھے اپنی زندگی میں آج ایک چیز کی تمنا ہے، یا رب، بس جس کی آنکھیں یہ پڑھ رہی ہیں اس کا دامن سدا خوشیوں سے بھرا رکھنا۔ سے مانگنے والوں سے اللہ واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ دل کو یوں بے وجہ نہ اداس کرے، اللہ ہے نہ آپ اس سے بات کریں۔ بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ سے ہی مانگنا، کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ میرے اعمال پر ملتا تو بھوکا مرتا، میری اوقات سے بڑھ کر وہ اللہ دیتا ہے۔ اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب کسی کی بھی نہیں چلتی۔ نفس اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے اور نفس کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے۔ جب ٹھوکریں کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ جاؤ اللہ نے تھام لیا ہے۔ دنیا بھر کے ذہنی انتشار اور قلبی تناؤ کا واحد علاج اللہ رب العزت کی ذات سے قربت ہے۔ اے اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما، آمین۔ خدا کا شکر ادا کریں، وہ ہماری پکڑ نہیں کرتا بلکہ ایک اور صبح دے کر توبہ کا ایک اور موقع دیتا ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں کیونکہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات نوازے گی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ لفظ جسے بھی بولیں سچے دل سے بولیں اور سوچ سمجھ کر بولیں۔ ان لفظوں میں چھپی سچائی جیسے دل کو خوشی دیتی ہے، اسی طرح ان لفظوں میں چھپا دھوکا بہت زیادہ اذیت دیتا ہے، اور یہ اذیت اکثر آہ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھنا، ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ گیا۔ زندگی میں ایک موڑ ایسا بھی آ سکتا ہے جب انسان بلا وجہ کی دوستیاں، رشتہ داریاں، کالز، میسج کرنے سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ کوئی یاد کرے نہ کرے اسے کچھ برا محسوس نہیں ہوتا۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ جب تمہیں بغیر وجہ کے خوشی محسوس ہو تو جان لینا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ محبت آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کی اوقات کیا ہے، برداشت کتنی ہے، اب کتنے اعلیٰ ظرف ہیں۔ مانگنا، گڑ گڑانا، جھکنا، عزت، نفس گرانا کیا ہوتا ہے۔ محبت عقل مند لوگوں کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ محبت کے لیے بے وقوف ہونا ضروری ہے۔ عقل مند لوگ محبت نہیں تجارت کرتے ہیں، خسارہ دیکھ کر راستہ جلد بدل لیتے ہیں۔ مرد اپنی آنکھ نیچے نہیں